بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عوامی بیٹھک کے ایک اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ آج ہم بات کریں گے عظیم صوفی شاعر جن کا برصغیر پاک و ہند کے علاوہ پوری دنیا میں ڈنکا بجتا ہے، بابا بھلے شاہ کی۔ بابا بھلے شاہ کی تاریخ پیدائش احمد پور شرقیہ سے ہے، اور یہ جان کر آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ حضرت سید بابا بھلے شاہ وہ عظیم صوفی بزرگ تھے جنہوں نے زہد و تقوی، کشف و کرامات اور صوفیانہ شاعری کی وجہ سے شہرت کو دوام پائی۔ آپ کا آبائی وطن ہمارا احمد پور شرقیہ، ضلع بہاولپور کی تحصیل احمد شرقیہ کا مشہور گاؤں ہمارے نزدیک اچ گلانیہ ہے۔ ناظرین، بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا، ہر شخص جانتا ہے کہ بابا بھلے شاہ کا تعلق قصور سے ہے، لیکن ان کی پیدائش احمد پور شرقیہ میں ہوئی اور اس کے بعد وہ قصور شفٹ ہو گئے اپنے مرشد کے ساتھ۔ ان کے بارے میں آج ہم بات کریں گے کہ آپ کے مرشد شاہ عنایت قادری لاہور کی تصنیف تاریخ الاصفیاء کے مطابق آپ کا سلسلہ نسب 14ویں پشت پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ 887 ہجری میں آپ کے آباء و اجداد حلب سے اس شریف میں آ کر آباد ہوئے تھے، اور آپ کے والد بزرگوار کا اسم گرامی حضرت سید شخی شاہ محمد تھا، اور وہ بھی ایک درویش صفت ممتاز عالم دین تھے۔ بابا بھلے شاہ کی اگر ہم شاعری کی بات کریں تو بابا بھلے شاہ فرماتے ہیں کہ بھلے شاہ زہر دیکھ کے پیتا تے کی پیتا، عشق سوچ کے کیتا تے کی کیتا، دل دے کے دل لین دی آس رکھی، اے پلیا ایہو جا پیار کیتا تے پھر کی کیتا۔ بابا بھلے شاہ ایک درویش سے ممتاز عالم دین بھی تھے، اور ان کی اسلام کی سر بلندی اور خاندانی روایات کو انہوں نے ویسے ہی برقرار رکھا جیسے ان کے آباء و اجداد نے رکھا تھا۔ حضرت بابا بھلے شاہ کی ولادت باسعادت 1680 عیسوی بمطابق 1091 ہجری میں اوش شریف کے ہمارے گاؤں اوچ گلانیہ میں ہوئی۔ آپ کے والد محترم کا نام عبداللہ شاہ رکھا گیا تھا۔ آپ کے والد صاحب نے آپ کا نام عبداللہ شاہ رکھا۔ لڑکپن میں مویشیوں کی دیکھ بھال کرتے اور انہیں گاؤں سے باہر چرانے کے لے جاتے۔ بعض کتب کے حوالے کے مطابق آپ نے مسجد کوٹ قصور میں درسی تعلیم حاصل کی ہے، اور آپ کے معلم حضرت خواجہ غلام مرزا قصوری تھے۔ درس تعلیم حضرت بابا بھلے شاہ کو ذہنی اور جسمانی طور پر اور قلبی طور پر مطمئن نہ کر سکا۔ آپ کی نگاہ بصیرت حقیقت کی تلاش میں رہی، اور آپ کی مرشد کے کامل کی دامن چاہتے تھے جو توحید سے لے کر انہیں سرشار کر دے۔ اسی زمانے میں ایک بہت بڑے بزرگ حضرت شاہ عنایت قادری، ناظرین، حضرت عنایت شاہ قادری لاہور میں مسند ولایت پر جلوہ افروز تھے۔ حضرت شاہ عنایت قادری کے زہد اور تقدس کا شعرہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ قلبی اور روحانی سکون کے طالب آپ سے فیض پاتے تھے۔ حضرت بابا بھلے شاہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور فنا فیل شیخ کی منزل تک پہنچ گئے۔ حضرت شاہ عنایت اونچی مسجد بھاٹی دروازہ کے امام بھی تھے۔ حضرت بابا بھلے شاہ جب ان کے پاس گئے اور ان سے شاگردی لینے کی استدعا کی تو انہوں نے کہا، بابا بھلے شاہ، آپ تو خاندانی سید ہے اور میں تو باغبان کا بیٹا ہوں، اور میں تمہیں کیا دے سکتا ہوں، لیکن آپ نے اپنے تن من سے اپنے آپ کو اپنے مرشد شاہ عنایت قادری کے سپرد کر دیا۔ لیکن بیعت کے بعد مرشد نے آپ کو جب ریاضت کا حکم دیا تو آپ دریائے چناب کے نواح میں یاد الہی اور وظائف میں مستغرق ہو کر رہنے لگے، حتیٰ کہ آپ کو کھانے پینے کا بھی سدھ بدھ نہ رہی۔ تزکیہ نفس سے آپ کے قلب اور نظر کو جلا ملی، جس سے آپ عرفان کی بلندیوں تک پہنچ گئے۔ آپ اپنے مرشد کے حکم پر پھر قصور تشریف لے گئے، اور شہر سے باہر ایک تالاب کے باہر انہوں نے اپنا ایک ڈیرا لگا لیا۔ ناظرین، ان کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ نے جانتے بھی ہوں گے اور آپ نے سنی بھی ہوں گی کہ انہوں نے علاقے کے لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا، اور آپ نے یہ ڈیرا کیوں لگایا، کیونکہ آپ سچ کی بات کیا کرتے تھے، اور سچے لوگوں کی ہر دور میں آپ کو پتہ ہے کہ جو ان کے ساتھ رویہ رکھا جاتا ہے۔ یہ تالاب آج کل بھی ریلوے اسٹیشن کے قریب موجود ہے۔ آپ پنجابی زبان کے عظیم المرتبت صوفی شاعر تھے۔
ان کا کلام پوری دنیا میں اور خصوصاً انڈین کمیونٹی کے سکھ کمیونٹی میں بہت شوق سے سنا جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملنا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرا نہ لبیا سجدے کر کر ہارے، رب تے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے، بھلے شاہ رب اونوں ملسی جیڑا اپنے نفس نو مارے۔ اور اپنے نفس کو مارنے کی جہاں تک بات ہے، جب اس منزل تک انسان پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ کہیں اور منزل کا مسافر ہو جاتا ہے۔ اور جب بابا بھلے شاہ نے اپنے قصور میں ان کے ایک طرف ان کی ذات فیوز اور برکات کا سرچشمہ تھا تو جاری تھا، تو دوسری طرف ان کی شاعری اپنے اندر اثر اور تاثیق اور سوز اور گدار کا ایک خزانہ لیے ہوئے موجود تھی۔ انہوں نے جو کچھ کہا اسے انہوں نے اپنے دل سے نکال کے رکھ دیا۔ ان کا ہر شعر کی گہرائیوں سے نکلتا ہے اور دل کی پہنائیوں سے اتر جاتا ہے۔ حضرت بابا بھولے شاہ کی سب سے بڑی کرامات اور سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ان کی شاعری میں دنیاوی تعلیم یافتہ طبقہ بھی جہاں پوری طرح لطف اندوز ہوتا ہے تو وہاں ناخواندہ طبقہ بھی ان کے اشعار میں لذت محسوس کرتا ہے۔ انہوں نے جب ان کی تاریخ پیدائش اور شریف کے بارے میں ان سے جب کہا تو انہوں نے اس پر بھی اپنے شعر کہا تھا کہ تسی بھی اچے تہاڈی ذات بھی اچھی، تسی وچ اچھدے رہن والے، اسی کسوری ساڈی ذات کسوری، اسی وچ کسور دے رہندے۔ حضرت بابا بھولے شاہ کی شاعری اور ان کی زندگی پر بہت سارے لوگوں کو معلومات بھی ہیں اور ان سے لوگ والہانہ محبت اور عقیدت بھی کرتے ہیں۔ آپ بابا بھولے شاہ کا وصال 1118 ہجری کو کے بعد ہوا اور آپ کو قصور میں ہی مدفن کر دیا گیا، اور آپ کا وہاں پر سالانہ عرس بھی منعقد کیا جاتا ہے جہاں آپ کا مزار اقدس مرجع خلائق ہے۔ اور بابا بھولے شاہ کی بہت کم لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ ان کی جنم بھومی احمد پور شرقیہ کا علاقہ اچ گیلانیہ ہے۔ اچ شریف ایک تاریخی حیثیت کا حامل ہے، یہاں پر پوری دنیا سے لاکھوں کی تعداد میں یہاں پر فیض اور برکات کے چشمے عام ہوئے۔ ناظرین، آپ کو حضرت بابا بھولے شاہ کی اس حقیقت کے بارے میں سن کر کیسا لگا یہ ہمیں کمنٹس میں بتائیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیے گا۔